Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे Islam for kids. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے اسلام فار کڈس۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے پروگرام اسلام فار کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آج کا سوال میں دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ Islam for kids, for kids. Islam for kids۔ تو پیارے بچوں، ہم آ گئے اپنی سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں پیارے زازان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی کبھی ہو آپس میں ملاقات تو پہلے سلام کرنا چاہیے، اور سلام میں بھی پہل کرنا چاہیے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنت بھی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی سے ملتے، حتیٰ کہ بچوں تک کو سلام میں پہل فرماتے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی سے ملیں تو سلام میں پہل کریں، اور جو سلام کرتا ہے اس کو نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں، جواب دینے والوں کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلام کریں گے تو نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی، اور مومن تو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں مل جائیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن شروع ہوا چاہتا ہے ہمارا۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں کیا ہے؟ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، اور اسلام فار کڈس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام پاک اس میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور یہاں موجود بچے بھی سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جی ہاں، مدرسۃ المدینہ آن لائن مدنی چینل کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے قرآن پاک کو بہتر کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں، قرآن پاک اچھا کر سکتے ہیں، اور تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، اور عربی انداز میں حدر اور ترتیل میں بھی آپ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ رہا کریں، کوشش کیا کریں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہوئے نا تو انشاءاللہ عز و جل میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ روزانہ سیکھتے رہیں گے تو کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ ایک وقت آئے گا آپ بھی ان پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ہمارے ایک مدرسۃ المدینہ بالغان کے ایک بزرگ اسلامی بھائی ماشاءاللہ، تو وہ کبھی کبھی ابھی وہ فاتحہ شریف بھی پڑھتے ہیں، تو کبھی پڑھتے تھے آج سے 2 سال پہلے، 2.5 سال 3 سال پہلے، تو انہوں نے قرآن پاک ختم کیا، کافی پڑھ لیا مطلب۔ اب ان کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا کافی حد تک آ گیا۔ خوشی ہوتی ہے دل کو جب وہ
یہ پڑھ رہے ہوتے فاتحہ شریف تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، دیکھیں انہوں نے کافی حد تک کتنی محنت کی اور یہ قرآن پاک درست کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ایسے کئی اسلامی بھائی آئے جو بالکل مجہول پڑھتے تھے، مگر یہی مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے یا پھر مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے، جو مدارس المدینہ ہیں ہمارے، ان کے ذریعے کتنے لوگوں نے، کتنے بچوں نے قرآن پاک کو درست کر لیا ہے۔ آج وہ قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھنے والے بن چکے ہیں۔ تو آئیے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی قرآن پاک درست ہو جائے تو ہمارے ساتھ منسلک رہیے، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، تو ایک وقت آئے گا آپ بھی قرآن پاک اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 پڑھیں گے۔ انگلش میں کہتے ہیں 32 آیت ہے، ایسے ہی ہے پیارے بچوں، ایسے ہی ہے، جی ہاں یہاں موجود بچے، آج 32ویں آیت ہے جی، آج 32ویں آیت ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننے کا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنے کا، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنے کا، اور چوتھا سنانے کا، اور پانچواں اور آخری مرحلہ ہوتا ہے حضر اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کا۔ حضر میں بھی کریں گے، ترتیل میں بھی کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف، توجہ کے ساتھ اس آیت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے دھیانیال بھائی ہمارے ہم اور آپ کے سیگمنٹ کا، ہمارے مہمان سیگمنٹ کا آڈیشن لے کے آئے، اور جو بچے سلیکٹ ہوئے وہ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ مدرسۃ المدینہ شہداء مسجد لیاقت آباد 10 نمبر کے بچے موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ تو پیارے بچوں، اس مرحلے میں ہمیں توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے جو مرحلہ ہوا وہ تھا توجہ کے ساتھ سننا، اس میں ہم نے قرآن پاک کی آیت سنی۔ اب قاری صاحب ہمیں یہ آیت سمجھائیں گے۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ یہ آیت سنی۔ آج ہمارے مہمان میں بھی ہمارے مدرسۃ المدینہ شہداء مسجد 10 نمبر لیاقت آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے پیارے بچوں، اور اس آیت کو توجہ کے ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ اور آج آپ سے اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں سوالات بھی ہوں گے۔ صحیح ہے، آپ تیار ہیں نا؟ تو آپ سے سوال کیے جائیں گے، اس میں کون سا قاعدہ لگتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے، کوشش کرنی ہے، کیونکہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، بار بار زور سے بولیے گا، من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ دانیال بھائی کی آواز کم آئی ہے، دانیال بھائی ذرا زور سے نعرہ لگائے۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے دانیال بھائی نے ان کی بچوں کا آڈیشن بھی لیا تھا، اور آپ ہی لے کے آئے ماشاءاللہ۔ آپ لے گئے ہیں نا، چوائس کیا آپ لوگوں نے، آپ نے سنا، ان کو دیکھا، اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آج ان کا ہم بھی امتحان لے لیں تھوڑا، کہ اب یہ کتنے کہ یہ سنا پائیں گے یا نہیں۔ کوشش کرنی ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پائے تکمیل تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ بلند آواز سے بولیں، مائک میں بولیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے آیت کو بھی مائک میں پڑھنا ہے۔ ابھی ہم تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھیں گے، تو آپ نے زور سے پڑھنا ہے، بلند آواز سے، اچھے انداز سے مل کر پڑھنا ہے، آواز کو کیا کرنا ہے، بیلنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنا شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ آواز کم نکل رہی ہے، کیا بات ہے؟ آذان بھائی، آپ کی بھی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے، بلند آواز ہونی چاہیے، بچوں کی ساروں کی آواز بلند آواز سے۔ دوبارہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ وإن كل لما جميع
اچھا جہاں غنہ ہے غنہ بھی پورا کرنا ہے. مشدد حرف ہمیشہ ذرا رک کر پڑھتے ہیں, اس کو بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. حرف مدہ کا بھی کھینچنا ہے. حرف مدہ کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی اور درست انداز سے مل کر پڑھنا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اب اس کو سمجھنے کی جانب. پہلا حرف ہے واو. کون سا حرف ہے پہلا؟ واو. واو. اور واو کا مخرج بتانے جائیں گے کون؟ جی ہمارے مہمان میں سے کوئی بتانا چاہے؟ اذان بھائی نے تو ہاتھ. جی اذان بھائی کے علاوہ کوئی بتانا چاہے گا؟ واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دیکھیں واو. جی اذان بھائی آپ بتائیے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. کتنا ایزی تو ہے پیارے بچوں. اچھا یہ بتائیے اب یہ حمزہ ہے یا الف؟ یہ کون بتائے گا؟ پیچھے والے بچے کو دیجیے گا. جی نام بتائیے پہلے. باسم. باسم. جی باسم پیارے بچے کہاں سے ہیں؟ کون سے مدرسے سے ہیں؟ حمزہ. آپ کون سے مدرسے سے ہیں؟ شہداء مسجد. مدرسہ المدینہ شہداء مسجد. جی لیاقت آباد نمبر 10. جی یہ حمزہ ہے یا الف؟ حمزہ. اچھا آپ کو کیسے پتا چلا یہ حمزہ؟ یہ تو الف لکھا ہوا ہے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ تو کہیں گے الف ہے. آپ کو یہ حمزہ ہے. چلے آپ کا جواب درست ہو گیا حمزہ ہے, مگر آپ کو کیسے پتا چلا یہ حمزہ ہے؟ کوئی اس کا کلیہ آپ کو ذہن میں نہیں ہے؟ جی ادھر سے بتانا چاہ رہے ہیں, پیچھے دیجیے گا مائک. کیونکہ حمزہ کے اوپر الف ہے. اچھا پہلے اپنا نام تو بتائیے. میرا نام سید شہریار حسن ہے. سید شہیر حسن. شہریار حسن. جی پیارے بچے بتائیے سید شہریار حسن کہ یہ الف ہے یا حمزہ؟ حمزہ. اچھا یہ حمزہ کیوں ہے پیارے بچے؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر الف ہے. حرکات میں جب حرکات آتا ہے حمزہ پر تو حمزہ کہلاتا ہے. حمزہ کے اوپر الف ہے یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ الف کے اوپر جب حرکت آتی ہے تو حمزہ بن جاتا ہے. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے, زبر زیر پیش آ جائے, جی یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی. اور آپ نے درست بتا دیا ہے ماشاءاللہ. سید شہریار حسن کا جواب درست ہو گیا ہے. اور ہمارے باسم بھائی نے بھی کہا حمزہ ہے, مگر آپ بتا دیا, جواب تو درست دیا یہ حمزہ ہے, مگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حمزہ کیوں ہے؟ پتہ چل گیا کیوں ہے حمزہ؟ باسم کو دیجیے گا مائک دیجیے گا. حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے. حمزہ کے اوپر؟ حمزہ کے اوپر نیچے یا الف کے اوپر؟ الف. حمزہ کے اوپر. الف کے اوپر بچے. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو حمزہ وہ بنے گا نا. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے گی تو وہ حمزہ بنتا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس الف کے اوپر کوئی بھی زبر زیر پیش آ جائے, یا دو زبر دو زیر پیش آ جائے, یا تنوین آ جائے, یا کھڑی حرکات آ جائے, یا اس پر جزم آ جائے, تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ الف حمزہ بن جاتا ہے. سب مل کر بولے وہ الف حمزہ بن جاتا ہے. وہ الف حمزہ بن جاتا ہے. جی ماشاءاللہ. اور یہاں پر ہے نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ. کون بتائے گا یہ قاعدہ؟ نون ساکن کے کتنے ہیں قاعدے؟ کون بتائے گا؟ سید شہریار حسن بتانا چاہ رہے ہیں. جی بتائیے. نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. کون کون سے پیارے بچے؟ اظہار, اخفا, ادغام, اقلاب. اور آپ کا جواب درست ہو گیا. اچھا اس میں سے یہ بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ اس میں اخفا ہے. اخفا ہے؟ جی. اچھا اس میں اخفا کیوں ہو رہا ہے پیارے بچے یہ بتائیے؟ کیونکہ نون ساکن یہ بات کاف ہے اور کاف حروف اخفا میں سے ہے. جی ماشاءاللہ. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے. حروف اخفا کتنے ہیں پیارے بچے یہ بھی بتا دیجئے. حروف اخفا 15 ہیں. کون کون سے یاد ہیں؟ جی بتائیے. تا, ثا, جیم, دال, دال, زا, سین, شین, صاد, طاد, طا, ظا, فا, قاف, کاف. اچھا یہ تو ذو ہوتا ہے یا تو ذو ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے. تو ذو. ناک میں آواز تھوڑی سی لے کے جاتے ہیں, تھوڑی سی. جی تھوڑی سی لے کے جائیں گے, زیادہ تو نہیں؟ نہیں. تھوڑی لے کے جائیں گے. جی کون کون کہتا ہے تھوڑی سی لے کے جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا. یا زیادہ لے کے جائیں گے؟ کیا کریں دانیال بھائی, کیا کریں؟ تھوڑی لے کے جائیں گے یا نہیں؟ ناک میں نہیں لے کے جائیں گے. ناک میں نہیں لے کے جائیں گے. دانیال بھائی کہہ رہے ہیں ناک میں نہیں لے کے جائیں گے. تو پیارے بچوں ناک میں نہیں لے کے جائیں گے, پڑھیں گے تو ذو. کیا پڑھیں گے؟ تھوڑی
تھوڑی سی کی بھی ناک میں نہیں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور ہمارے سید شہریار حسن کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ کہہ دیں ان کے لیے، ارے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، ذکر کی نیت سے پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو ذکر و درود سے تر رکھا کریں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، بتائیے نون کا مخرج کون بتائیں گے؟ جی نون کا مخرج کس کو یاد ہے؟ ادھر سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ہمارے فدا الرحمان بھائی۔ فدا الرحمان بھائی یاد ہے آپ کو؟ فدا الرحمان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، فدا الرحمان جی، فدا الرحمان بھائی بتائیے۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنایا تک کے مسوڑوں سے۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنائے تک کے مسوڑے، یہ اچھا بتائیے، بچے سوچ میں پڑ گئے ہوں گے۔ بچوں یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ ایسا ہے کچھ؟ کس کے ذہن میں آیا؟ کسی کو یاد آیا؟ زبان کا کنارہ انیاب سے سنائے تک کے مسوڑے، اذان بھائی صحیح کہا انہوں نے؟ جی آپ بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے؟ جی۔ اور کوئی بچہ، اور کوئی بچے کو یہ ذہن میں نہیں آ رہا نون کا مخرج؟ اور زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنائے تک کے مسوڑے، فدا الرحمان بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اذان بھائی نے بھی اس کی تصدیق کی اور بالکل درست تصدیق کی ہے، ماشاءاللہ۔ تو پہلے بچوں آپ کو بھی یاد رکھنا ہے نون کا مخرج کیا ہے، سب مل کر بولیں، زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنائے تک کے مسوڑے۔ سب مجھے میری طرف دیکھیں، سب جب میری طرف دیکھیں گے آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں توجہ توجہ توجہ، توجہ کے ساتھ سننا، توجہ کے ساتھ پڑھنا، توجہ کے ساتھ سنانا، اور توجہ کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا، اور پھر توجہ کے ساتھ حدر و ترتیل پڑھنا۔ کیوں کہ جب آپ کی توجہ ہوگی، جب آپ توجہ استاد کی طرح رکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور جو بچے ادھر ادھر دیکھیں گے نا ان کو سمجھ میں کم آئے گا۔ ایسے ہی ہے، جو بچے استاد کی طرف توجہ رکھتے ہیں نا، استاد کو فوکس رکھتے ہیں، تو وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ اور جو ادھر ادھر استاد کوئی بتا رہا ہو بات، اب وہ ادھر ادھر دیکھیں تو پھر تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایسے ہی ہے نا، تو استاد کو دیکھیں اور بورڈ کی طرف دیکھیں، جو بات استاد کبھی بتائے تو استاد کی طرف، بورڈ کی طرف سمجھایا جائے تو بورڈ کی طرف، تو انشاءاللہ پھر آپ سمجھ جائیں گے جلدی، اور پھر ہو جائے گا جلدی، بڑھ جائیں گے آگے، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کاف کا مخرج بتائیں گے کون؟ دانیال بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا ہے، ادھر سے آذان بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں دانیال بھائی سے، دانیال بھائی بتائیے کاف کا مخرج۔ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ زبان کی نوک یا جڑ؟ جڑ۔ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے، پکا؟ سوچ لیں، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ کاف کون سے حروف میں سے آتا ہے؟ حروف لاویہ۔ حروف لاویہ، اچھا حروف لاویہ کتنے ہیں دانیال بھائی؟ دو ہیں، کون کون سے؟ کاف اور قوف۔ کاف اور قوف، اچھا اور تھوڑے سے گول کریں گے نا، قوف، قوف، تھوڑے سے گول کریں، قوف، قوف، قوف موٹا کریں گے، قوف، کاف، ماشاءاللہ۔ حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ، پیارے بچوں کو کتنے حروف ہیں حروف لہویہ، حروف لہاتیہ؟ سب مل کر بولیں، ہمارے مہمان بولیں، مائک میں بولیں، دو۔ اچھا جس نے مائک میں بولا نام بتائیں۔ نوید احمد۔ نوید احمد، کتنے حروف ہیں حروف لہویہ؟ 2۔ کون کون سے پیارے بچے؟ قوف اور کاف۔ قوف اور کاف، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ۔ حروف لہویہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ابھی دانیال بھائی نے کاف کا مخرج تو بتایا تھا، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، سخت حصہ۔ یہ کاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ سخت حصہ۔ اچھا قاف جو ہے موٹا قاف، جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل کا کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ بتائیے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ نرم حصہ، جی۔ تو کیا نام بتایا تھا؟ نوید احمد۔ نوید بھائی، پیارے بچے آپ نے جواب درست دے دیا، تھوڑا آدھا آپ نے دیا، آدھا ہم نے بتا دیا۔ اب آپ کو یاد رہے گا پکا؟ انشاءاللہ۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ کس کا مخرج ہے؟ قوف۔ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ؟ کاف۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ؟ قوف۔ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ؟ کاف۔
माशाल्लाह याद हो गया। इनको क्या कहते हैं नवीद? حرف لهویہ حرف لہویہ. کتنے ہیں حرف لہویہ؟ 2 2 ہیں. اور آپ کے برابر والے بچے کو دیجیے گا. جی نام بتائیے. محمد حسیب. محمد حسیب. پیارے بچے توجہ ہے میری طرف. جی حرف لہویہ کتنے ہیں؟ 2 کون کون سے؟ قاف اور کاف. قاف اور کاف. دیکھو آپ کو بھی یاد ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ کس کا مخرج ہے؟ قاف کا. قاف کا. یاد آ گیا آپ کو. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ؟ کاف کا. کاف کا. ماشاءاللہ نوید بھائی نے یاد کروا دیا. نوید بھائی کو بھی یاد ہو گیا. اور ہمارے کیا نام ہے عطایا؟ محمد حسیب. محمد حسیب کو بھی یاد ہو گیا. حسیب کو بھی یاد ہو گیا. نوید کو بھی یاد ہو گیا. اور شہریار حسن کو بھی یاد ہو گیا. سید شہریار حسن یاد ہوا آپ کو؟ باسم آپ کو یاد ہو گیا؟ بتائیے مائک میں بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا قاف. قاف. ماشاءاللہ. اور زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا کاف. کاف. ان کو کیا کہتے ہیں پیارے بچے؟ حرف لہویہ. اگلے بچے کو دیجیے گا. نام بتائیے بچے پیارے بچے. بلال علی. بلال علی. جی بلال علی بتائیے حرف لہویہ کتنے ہیں؟ حرف لہویہ 2 ہیں. کون کون سے؟ قاف کاف. جی قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ قاف زبان زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. ماشاءاللہ یاد کر لیا ہے. سب بچوں کو یاد ہو گیا ہے. باسم کو بھی یاد ہو گیا ہے. نوید کو بھی یاد ہو گیا ہے. اور ہمارے حسیب کو بھی یاد ہو گیا ہے. اور آپ نے نام بتایا بلال علی. بلال علی کو بھی یاد ہو گیا ہے. اذان کو بھی یاد ہو گیا ہے. اذان کو تو پہلے سے یاد ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے سید شہریار کو حسن کو یاد ہو گیا. سید شہریار حسن آپ کو یاد ہے؟ بتائیے. مائک لیجیے گا. مائک دیجیے گا ان کو. ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. نعرہ لگا لیں. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. جی کھڑا کریں سب سیدھا ہاتھ. سیدھا ہاتھ. اچھا میرا کون سا ہاتھ کھڑا ہے دیکھیں. میرا کون سا ہاتھ کھڑا ہے؟ سیدھا. ابھی. سیدھا. ابھی. الٹا. ابھی. الٹا. ابھی. سیدھا. اسٹک کون سے ہاتھ میں میرے؟ سیدھے. اب کون سے میں؟ الٹے. اچھا کبھی جب دینا ہو تو الٹے سے دیں گے یا سیدھے سے؟ سیدھے. سیدھے سے دیں گے. اچھا لینا ہو تو پھر کیا الٹے سے لے لیں گے کیا؟ نہیں. کس سے لیں گے؟ سیدھے. سیدھے سے لیں گے اور سیدھے سے ہی سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ماشاءاللہ یہ اپنی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین عادت بنانی ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی. بلال علی نے بھی درست جواب دے دیا ہے. اب ہمارے سید شہریار حسن بتانا چاہ رہے ہیں. جی بتائیے قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ قاف زبانی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. اور کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبانی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں کو حرف لہویہ کہتے ہیں. آپ کو یاد ہو گیا حرف لہویہ. جی. بلال کو بھی یاد ہو گیا. باسم کو بھی. نوید کو بھی. حسیب کو بھی. بولیے زور سے. جی. اور زور سے. جی. اور زور سے. جی. میری آواز زیادہ ہے. آپ اتنے سارے ہیں. آپ کی آواز زیادہ ہونی چاہیے. اور زور سے. جی. جی ہاں ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اب کاف پر پیش ہے. پیش کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جی سید شہریار حسن بتائیے. ہونٹوں گول کر کے ادا ہوتا ہونٹ ہے. گول کر کے ادا کرتے ہیں اور جواب درست دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. لام مشدد ہے. مشدد حرف کس طرح ادا ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ بلال علی بتائیں گے یا نوید بتائیں گے یا حسیب بتائیں گے؟ نہیں کون بتائیں گے؟ باسم آپ بتائیں گے. بھائی مشدد حرف تشدید والا حرف کیسے ادا ہوتا ہے؟ ایزی ہے بہت ایزی. کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ اذان بھائی آپ بتائیں گے. اذان بھائی بتا دیں. جی. ایک بار اپنی حرکت کے مطابق کتنی مرتبہ ادا ہوتا ہے؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. کس طرح؟ 1 مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق اور 1 مرتبہ ذرا رک کر. نہیں. جی دانیال بھائی آپ بتائیں گے. ہمارے سید شہریار حسن کو یاد ہو گیا ہے. جی یاد آ گیا ان کو. جو آپ بتائیے. مشدد حروف کو 2 مرتبہ ادا کریں گے. کیسے؟ پہلے اپنے سے پہلے متحرک حروف سے ملا کر
दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक जरा रुक कर। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है सैयद शहरियार हसन ने। अजान भाई भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे और भूल गए। कोई मसला नहीं, कभी ऐसा भी हो जाता है ना, तो कभी ऐसा भी हो जाता है, गलती हो जाती है तो। और हमारे सैयद शहरियार हसन का जवाब दुरुस्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है तनवीन, तनवीन के बाद आ गया है लाम। कायदा कौन सा बना है यहाँ पर, कौन बताएगा इस कायदे का नाम? कायदे का नाम बताने जा रहे हैं हमारे, ये भी सैयद शहरियार हसन बताएंगे। माशाअल्लाह जी, बताइए सैयद साहब। इसमें हुर्फ इख्फा अदा होगा। नहीं, गलती हो रही है। देखें, गौर करें थोड़ा सा। तनवीन है, तनवीन के बाद आ रहा है लाम। हुर्फ इख्फा में तो लाम है नहीं। ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन सौद दौद तो ज़ो फा क़ाफ काफ, अब इसमें तो लाम नहीं है जी। इदगाम अदा होगा। इदगाम होगा। इसमें कौन सा इदगाम होगा प्यारे बच्चे? बगैर गुनने वाला। बगैर गुन्ने वाला इदगाम बिला गुन्ना होगा। और सैयद शहरियार हसन का जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए इनके लिए। सुभान अल्लाह। फिर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। जरा दानियाल भाई आप भी कह दें जोर से। सुभान अल्लाह। जी जाजान भाई आप भी कह दें। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, नात खां बच्चे भी कह दें बुलंद आवाज से। माशाअल्लाह। हमारे सैयद साहब के लिए देखें कितने आपने जवाब अच्छे दे रहे हैं। तो आपने तैयारी की है तो आप जवाब दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए, थोड़ी सी तैयारी करेंगे ना, याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, अभी हसीब आपको याद हो गया कि यहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है? नवीद को याद हो गया है? बताइए कौन सा कायदा है। चाहे नवीद से पूछ लेते हैं, जल्दी बताइए। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ेंगे, 1 मरतबा अपने वो तो हो गया कायदा। ये अभी जो बताया तनवीन के बाद लाम आया। इदगाम। इदगाम कौन सा? बगैर गुन्ने वाला। बगैर गुन्ने वाला, इसको कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना। क्या कहते हैं? बिला गुन्ना। इदगाम बिला गुन्ना। सब मिलकर बोले इदगाम। बिला गुन्ना। सब मिलकर बोले इदगाम। बिला गुन्ना। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ तनवीन के बाद है लाम। जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद उर्फ़े अरमलून में से लाम और रा है तो इदगाम बिला गुन्ना होता है। और नून साकिन तनवीन के बाद या वाव मीम नून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होता है। याद रहेगा प्यारे बच्चों? बुलंद आवाज से बोलें। जी। याद रहेगा ना? जी। और याद रखना भी है आपने, भूलना भी नहीं है। हसीब आपको याद हो गया? कौन सा कायदा? बुलंद आवाज से बताइए माइक में। इदगाम कौन सा इदगाम? बिला गुन्ना। माशाअल्लाह, फिर दोबारा जोर से बोलिए। इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बिला गुन्ना। किस में हो रहा है? कुल्लुल लम्मा में। कुल्लुल क्या? कुल्लुल लम्मा या कुल्लुल में लाम के बाद जो दूसरा लाम आ रहा है इसमें होगा इदगाम बिला गुन्ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ है मीम पर तशदीद। क्या कायदा होगा? इस कायदे का नाम कौन बताएगा? जी बताइए नवीद। इदगाम। इसमें भी इदगाम? अच्छा, वैसे इदगाम इसमें हुआ है, मगर अभी क्या कहेंगे? यहाँ देखो किसके ऊपर तशदीद है? गुन्ना करके पढ़ेंगे। किस पर तशदीद, किस पर है ये बताइए? मीम पर। मीम पर तशदीद है तो क्या करके पढ़ेंगे? गुन्ना। मीम मुशद्दद में क्या होता है? हमेशा गुन्ना। हमेशा एक अलिफ का गुन्ना होता है। माशाअल्लाह, याद आ गया है नवीद को। प्यारे बच्चे तवज्जो रखनी है। मीम मुशद्दद में हमेशा एक अलिफ का गुन्ना होता है और अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो कौन सा कायदा होता है? बासिम को याद आ गया, बासिम को दीजिएगा माइक, बताइए। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा होता है? सोच लें, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो? अलिफ मद्दा। पक्का? जी। सब मिलकर बोले अलिफ मद्दा हो रहा है। हसीब को माइक दें, हसीब परेशान हो रहे हैं। हसीब सीधे हाथ से लें। अच्छा हसीब, प्यारे बच्चे बताइए इसमें कौन सा कायदा लग रहा है? अलिफ से पहले ज़बर आ जाए क्या होता है? उर्फ़े मद्दा कितने हैं? उर्फ़े मद्दा कितने हैं प्यारे बच्चे? कितने हैं? 4। 4 है? 3 तो नहीं है? 3 तो नहीं है, 3 है? ये 4 है। चले हमें बताइए। अब आपका ऑप्शन है या तो 3 है या 4 है। अब सही सही जवाब दे दें, माइक में जवाब दें जल्दी से। 3। 3 है? सोच लें।
سوچ لیا پکا؟ 3 ہے 4 دوبارہ بتائیے. 3. کون کون سے؟ کون کون سے یاد نہیں آ رہا؟ اچھا آپ کا سبق کہاں پر ہے؟ قاعدے میں ہے یا ناظرہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہیں حفظ میں ہیں آپ. ماشاء اللہ حفظ کرنے اچھا ہے. قاعدے ذہن میں نہیں ہے نا, آپ حفظ میں چلے گئے. بعض حفظ کے بچوں کو قاعدے بھول جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. تو ناظرہ کے بچے ہوتے ہیں ان کو قاعدے زیادہ آتے ہیں, ایسا ہوتا ہے بالکل. بعض حفظ کے بچے تھوڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کو یاد رہتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں قاعدے یاد رکھیں. قاعدوں کو یاد رکھیں گے تو پھر آپ اور اچھے انداز سے حفظ کریں گے. اچھا ابھی بتا دوں, کون بتائے گا؟ سب مل کر بولیں. الف مدہ واو مدہ یا مدہ, یہ ہوتے ہیں حروف مدہ. 3 ہوتے ہیں. حسیب بھائی ٹھیک ہے, اب یاد آ گیا؟ اب وہ بتا دیں مائک میں بتائیے. ارے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیا گھبرا رہے ہیں, شرما رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں؟ اچھا مسکرا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں مسکرا بھی رہے نا تو اس کا مطلب گھبرا نہیں رہے آپ. تو بتائیے الف مدہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ. ابھی بتا دیے نا. کتنے پارے حفظ کر لیے آپ نے؟ 2 پارے حفظ کر لیے ماشاءاللہ. کون کون سا؟ اما پارا 30 اور 29. 30واں اور 29واں یاد ہو گیا آپ کو؟ سورہ ملک بھی یاد ہو گئی ہے؟ شروع کی آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں آپ؟ پڑھ لیں گے؟ ہم کہیں اگر آپ 2 آیتیں سنا دیں شروع کی, سنا دیں گے؟ کیا مسکرا رہے ہیں آپ؟ تو آپ 2 آیتیں شروع کی نہیں سنا سکتے؟ آپ کہیں میں تو قاری صاحب پوری سورت سنا دوں گا آپ کو. پوری سورت سنائیں گے یا 2 آیتیں سنائیں گے؟ بتائیں, بولے. جی ابھی سنانے کا دل نہیں ہو رہا. یاد کر رہے ہیں ابھی اچھی طرح یاد کریں گے. مائک میں بولیں, مائک میں. جی ابھی موڈ نہیں ہو رہا سنانے کا, ایسا ہی ہے, تھوڑا نروس ہو رہے ہیں. تو پھر نیکسٹ ٹائم سن لیں گے, تو تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. اب بتائیے جیم کا مخرج کیا ہے, جلدی سے بتائیے. آذان بھائی بتا دیجئے جیم کا مخرج. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے جیم ادا ہوتا ہے. کہاں سے ہوتا ہے پیارے بچوں, سب مل کر بولیں. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان میں سے. جی ہاں, ہمارے مہمان بھی یاد کر لیں. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم بھی ادا ہوتا ہے, شین بھی ادا ہوتا ہے اور یا بھی ادا ہوتا ہے. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جیم شین یا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ. حروف شجریہ. کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. یا ساکن سے پہلے آ گیا زیر, کیا ہوا؟ یا مدہ. مل کر بولیں. یا مدہ. یا مدہ. یہ تو یاد ہو جانا چاہیے. اور آگے بڑھتے ہیں. عین کا مخرج کون بتائیں گے؟ اگر حسیب بھائی عین کا مخرج بتا دے تو. حسیب بھائی یاد نہیں ہے؟ نعمان بھائی سے پوچھ لیں, نوید بھائی سے. اچھا نعمان بھائی نوید بھائی سے. چل نوید بھائی آپ کو یاد ہے عین کا مخرج؟ عین. اچھا آپ حفظ کر رہے ہیں ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ اچھا اس لیے عین کا مخرج بھول گئے. عین تو ادا تو کرتے ہوں گے نا, حلق کے درمیان سے, اوپر سے, نیچے سے, کہاں سے؟ کسی کو یاد ہے؟ حلق کے درمیان. مائک میں بتائیے, مائک لے لیجئے. جی بتائیے. حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے. اور آپ کا جواب ہو گیا ہے درست. یاد آ گیا ہے تھوڑا, یا کسی نے مدد کر دی تھی؟ یاد ہے. سوچ لیں کس نے مدد کی ہے. لگتا ہے مجھے مدد کی ہے نا. کہہ دیں ہاں دیکھیں کسی نے مدد کی ہے تو آپ اس کا اظہار کریں. جی ہاں میری مدد کی تھوڑی. اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے. سچ بولیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور جھوٹ سے بچنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولیں. اب جیسے کسی نے مدد کی, مثال کے طور پر کسی نے اشارہ کر کے بتایا کہاں سے, تو یہ بھی مدد ہو گئی نا. اس نے بتایا تو نہیں, منہ سے تو نہیں بتایا, پر اس نے ایک مدد کیا آپ کی. کیا؟ اشارہ دے دیا حلق سے. اب حلق کا 3 حصے ہوتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں آ گیا حلق کے درمیان والے حصے سے. آپ کے ذہن میں آیا مگر کسی کی مدد سے آیا نا, تو آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے کہ ان کی مدد سے مجھے آ گیا ہے. ماشاءاللہ نوید بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. کتنے حروف حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں؟ 3. کون کون سے پیارے بچے؟ جیم شین یا. جیم شین یا حلق کے درمیان سے کہاں نکلتے ہیں؟ یہ تو وسط زبان وسط تالو سے نکلتے ہیں. ابھی آپ نے بتایا عین کہاں سے نکلتا ہے؟ عین کہاں سے نکلتا ہے؟ عین حلق کے درمیان والے حصے سے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور حرف بھی نکلتا ہے, کون سا ہے وہ؟
اس میں بھی موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے، دیکھیں اس آیت میں موجود ہے، اس حصے میں ہا، یاد آ گیا، ماشاءاللہ یاد آ گیا آپ کو. ہا اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے. غین اور خا کہاں سے نکلتے ہیں؟ مل کر بولیں. حلق کے اوپر والے حصے سے. اور حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. جی ہاں، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ہلکی. حروف ہلکی کہتے ہیں. جواب درست ہو گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تنوین کے بعد آ گیا لام. یہاں بھی تھا تنوین کے بعد لام. یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہی ہے یا دوسرا ہے قاعدہ؟ یہ کون بتائے گا؟ جی شہریار حسن بتائیے. یہاں پر بھی ادغام ہے، کون سا ادغام ہے؟ بغیر گننے والا. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. ادغام بغیر غننے والا ہے. اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوگا؟ مل کر بولیں. یالین. یالین ہوگا. نون ساکن ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا. کون سا قاعدہ ہو گیا؟ الف مدہ. الف مدہ ہو گیا ہے. جواب درست ہو گیا ہے. اور ہا کی ادائیگی محضرون میں کلیئر رکھیں. ضاد کا مخرج کون بتائے گا؟ سرا مشکل مخرج ہے. دانیال بھائی بتا دیجئے. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ضاد ادا ہوتا ہے. حافۃ اللسان و اضراس الیاء کی جڑیں. ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. واو ساکن سے پہلے آ گیا پیش. کون سا قاعدہ ہوا؟ را پر پیش آ جائے. را کو پر پڑھیں گے یا باریک؟ اور وف کرنے میں کون سا قاعدہ ہو جائے گا؟ مد عارض. مد عارض کب ہوتا ہے عرف مدہ کے بعد؟ عارضی سکون ہو. عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوتا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح کوشش کریں اچھے انداز سے سمجھنے کی اور آگے بڑھتے چلے جائیں. قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کے کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی. میرا نام عبداللہ فہیم اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید کی آخری سورت سورۃ الناس ہے. جی، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سید علی شاہ ہے. قرآن مجید کی سورت کا نام سورۃ الناس ہے. آج میں آپ کو آیت بھی سناؤں گا. حروف مستطیل 29 ہے. حروف مستعاریہ 7 ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاءاللہ. سورہ ناس آخری صورت ہے. علی رضا بھائی نے ماشاءاللہ بتایا اور پھر انہوں نے قواعد بھی بتائے. قواعد کیا بتائے ہیں انہوں نے؟ حروف مفردات 29 ہیں اور جی حروف مستعلیہ 7 ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے دیں. اسی طرح آپ قواعد بھی بتائیں، سبق بھی سنائیں اور کچھ نہ کچھ آپ بتاتے رہا کریں، آگے بڑھتے رہا کریں. کیونکہ جو بچہ جب کچھ نہ کچھ بتاتا ہے نا تو ہمیشہ پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جی ماشاءاللہ. جی، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عزت عالیہ ہے. میں ملتان سے بول رہی ہوں. قاری صاحب، آج میں آپ کو سونے سے پہلے کی دعا سناؤں گی. اللہم بسمک اموت واحیا. آمین. ماشاءاللہ. پیاری بچی عائزہ نے سونے سے پہلے کی دعا سنائی اور اچھے انداز سے سنائی اور اچھے انداز سے یاد کر لیں. اللہم بسمک اموت و احیا. ماشاءاللہ. اور اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اس آیت کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ 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 جی بعض بچے تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں. چلیں ابھی سنانے کا مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ ہے سنانے کا. آذان بھائی پہلی اس آیت کو اچھے انداز سے سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ماشاء اللہ. اور بچوں میں سے کون سید شریعہ حسن سنانا چاہیں گے؟ یہ سنائیے. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. لدینا ہو تو نہیں ہے، پھر دوبارہ پڑھیے. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. محضرون، ہا بھی ادا کرنا ہے. محضرون پڑھیے. محضرون. محضرون. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی اور اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے. جب آپ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں مائک دیجیے گا مجھے، جلدی سے آگے آ جائے کوئی بھی ایک. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. اچھا آپ نے عبید بھائی نام ہے نا؟ عبید بھائی وَإِن كُلٌّ لَّمَّا میم مشدد ایک الف کا غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ اب بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وإن كل لما جميع لدينا محضرون وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وإن كل لما جميع لدينا
كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाद अल्फाज नसीब फरमाए। आमीन आमीन वइयाकुम आमीन। वइयाकुम। तो प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का, और उस सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिलना। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. तो प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट बच्चों की महफिलना में। प्यारे बच्चों, अपने राउंड्स की जानिब बढ़ने से पहले आइए आपके कुछ कॉल्स अंतर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी मैं हूँ फातिमा तारिया अमीन चनाबाद से बात पर दादी भाई, आप मुझे ये कलाम सुना दे। हाल दिल किसका सुनाए आपके होते हुए। जी सुभानअल्लाह। ये फरमाइश कौन पूरी करेगा? जी उबैद भाई, आपके लिए आइए फरमाइश। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाल दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए। और दर पे किस के जाऊं आपके होते हुए। और दर पे किस के जाऊं आपके होते हुए। मेरे तो सब कुछ ही आका आप गए, सिर्फ आप गए। मेरे तो सब कुछ ही आका आप गए, सिर्फ आप गए। और लो किससे लगाऊं आपके होते हुए। और लो किससे लगाऊं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए। मेरे लहजे की तड़प को और पहचाने गा कौन। मेरे लहजे की तड़प को और पहचाने गा कौन। नात किसको जा सुनाऊं आपके होते हुए। नात किसको जा सुनाऊं आपके
بچوں اب وقت ہوا ہے اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب بڑھنے کا، اور اس راؤنڈ کا نام ہے شعر سنائیے. یہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. جی تو پیارے بچوں آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. کون ایسا ہے جسے خیر ورا نے نہ دیا، کوئی ایسا بھی ہے کیا جس کو خدا نے نہ دیا. جی ٹیم اے. آپ کے جوڑ کا آئے تو کہاں سے آئے، جب وجود اس کو شہ ارض و سما نے نہ دیا. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی ٹیم بی. آپ کے دین کا منکر ہے نرانا شکرا، آپ کے دین کا منکر ہے نرانا شکرا. کوئی کافر ہی کہے گا کہ خدا نے نہ دیا. آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ. جی ٹیم اے. آپ کے رب نے دیا آپ کو فضل کلی، آپ کے رب نے دیا آپ کو فضل کلی، وہ دیا تم کو جو اوروں کو خدا نے نہ دیا. جی سبحان اللہ. جی ٹیم بی. کیسی پر نور ہے جنت کی فضائے نوری، کیسی پر نور ہے جنت کی فضائے نوری، پھر بھی طیبہ کا مزہ اس کی فضا نے نہ دیا. سبحان اللہ. اچھا دونوں ٹیمیں سننے کے اگر پہلا شعر غلط ہو رہا ہے اور دوسرا مصرع اس کا غلط ہو رہا ہے یا پہلا مصرع، تو دوسرا شعر سنائیں گے تو یہ شعر آپ کا غلط ہو جائے گا. پہلے ٹیم اے کو بھی چانس مل گیا اور ٹیم بی کو بھی چانس مل گیا. جی ٹیم اے. وہ فضائل تمہیں بخشے ہیں خدا نے جن کا آپ کے غیر میں امکان بھی آنے نہ دیا. سبحان اللہ. جی ٹیم بی. آپ نے جس کو دیا فائیو. آپ نے جس کو دیا 5 4 3 2 1. جی تو پیارے بچوں ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیمیں جیت چکی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم فدا الرحمن بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی فدا الرحمن بھائی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरादें मिल रही हैं, शाद शाद उनका सवाली है, मुरादें मिल रही हैं, शाद शाद उनका सवाली है, लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है, तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है, वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, कि तू अल्लाह वाला है, तेरा अल्लाह वाली है, कि तू अल्लाह वाला है, तेरा अल्लाह वाली है, फकीरों बेनवाओं अपनी अपनी झोलियां भर लो, फकीरों बेनवाओं अपनी अपनी झोलियां भर लो, के बड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है, के बड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है, निकाला कब किसी को बज़ में फैज़े आम से तुमने, निकाला कब किसी को बज़ में फैज़े आम से तुमने निकाली है, तो आने वालों की हसरत निकाली है, निकाली है, तो आने वालों की हसरत निकाली है, हसन का दर्द व दुख मौकूफ फरमा कर बहाली
بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پہ التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم ٹیم بی کے عبید بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی عبید بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جبھی میری ہوں سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہوں سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اسے کہے کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. غلام احمد مختاریو پہچانے جائیں گے. غلام احمد
مختاریوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ جبھی میں ہی ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ. پیارے بچوں آئیے اب ٹیم اے کے عبید بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی عبید بھائی. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ غیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ غیر بشر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ان کے
انشاءاللہ. آئیے ہم قائد رضا بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی قائد بھائی. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. دغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں گجا تمہارے لیے، دغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں گجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے بچ گئے تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا